عزیزان مکرم السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ بڑی سخت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اچانک میرا وائی فائی جو ہے وہ چلتے چلتے رک گیا اور بات کا تسلسل جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے رک گیا۔ پہلی آیت کی تشریح آپ نے سن لی جس کا تعلق قتال کے حکم سے تھا، لیکن ان لوگوں سے جو مسلمانوں سے برسر جنگ ہو یا غیر مسلم مسلمانوں کے حلیف ہوں یا مسلمانوں کے حلیف کسی غیر مسلم گروہ کے حلیف ہوں، یعنی وہ یا تو خود آپ کے حلیف ہیں مسلمانوں کے یا پھر کسی ایسی غیر مسلم تحریک جو آپ کی دشمن ہے اس کے حلیف ہوں، ان سے متعلق تھا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اب یہ دوسری آیت جسے بڑے چاؤ کے ساتھ لوگ سناتے ہیں، جو سورہ انفال شریف کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اور ایک جگہ ہے ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اس میں صاف اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اور اس آیت کو سنا کر کے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھیں اسلام میں کتنا ظلم ہے، کتنی جارحیت ہے کہ قتال کی طرف لوگوں کو آمادہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ مگر پرابلم کیا ہے کہ ہم جب تک ترتیب کو نہیں دیکھیں گے، محل وقوع کو نہیں دیکھیں گے، سبب نزول کو نہیں دیکھیں گے، ہم جب تک کہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، تب تک ہم صحیح نتیجہ نکال نہیں پائیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں صرف قرآن کے متون نہیں بلکہ شارحین کے شروح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے جنہوں نے اس کی تشریح کی۔ پہلے آئیے ترجمہ سنیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا اے نبی ایمان والوں کو قتال پہ آمادہ کیجیے، اے نبی ایمان والوں کو قتال پہ آمادہ کیجیے، اگر تم میں سے 20 آدمی بھی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو 1000 منکرین پر بھاری رہیں گے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ عزیزان مکرم یاد رکھیے گا کہ یہ آیت کریمہ جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، جو دوسری آیت ہے، یہ غزوہ بدر کے حوالے سے نازل ہوئی۔ بدر کی لڑائی مدینہ منورہ سے 60-70 کلومیٹر دور ہوئی تھی، یہ مکے میں نہیں ہوئی تھی، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ان حالات میں ہوئی تھی کہ جب بے یار و مددگار ہو کر مہاجرین نے اپنے وطن عزیز مکے چھوڑا اور یہ سوچ کے مدینے میں آ کے مقیم ہوئے کہ یہاں ہم امن سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، ہمیں کوئی چھیڑے گا نہیں، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اس موقع پہ یہ لڑائی مسلط کی گئی تھی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جنہیں زبردستی جو ہے جبرن مکے میں روک لیا گیا تھا، جو کفار قریش کے رشتہ دار بھی تھے۔ اس سے تعداد اور کم ہو گئی۔ اسی درمیان خبر آئی کہ ابو جہل کی پوری سینا جو ہے وہ مکے سے چل کے مدینے پر دھاوا بولنے والی ہے، بالکل جیسے وہ ایک چنگیزی ذہن لے کر کے کہ ہم کو سب مٹا دینا ہے، سب ختم کر دینا ہے، سب صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، اس ارادے سے وہ چل پڑے تھے۔ تو مسلمانوں کا حوصلہ اس وقت تھوڑا سا متزلزل ہو رہا تھا کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، صرف 313 یا 314 کے آس پاس تھے، اور ادھر 1000 سے زیادہ کفار و مشرکین۔ اللہ کے رسول السلام سب کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی تالیف قلبی ضروری تھی۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ اے مومن، اے اللہ کے رسول، گھبرائیں نہیں۔ اگر وہ مشرکین آپ پر چڑھائی کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ بھی اپنے جو تھوڑے بہت جو آپ کے مسلمان ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ انہیں بھی لے کر کے آمادہ ہو جائیں۔ یہ دفاعی جنگ تھی میرے دوستوں۔ دور نبوی میں ایک بھی جنگ آپ ایسی نہیں دکھا سکتے ہیں جس میں اسلام نے اٹیک کیا ہو۔ اسلام نے صرف ڈیفنس کیا ہے، صرف آتم رکشا کی ہے،
اور اسی آتم رکشا کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اے محبوب آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں انہیں جہاد پہ آمادہ کریں، قتال پہ، اور ان سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی تعداد کی کمی کو نہ دیکھیں کہ ہم کتنے کم ہیں، بلکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم 20 ہو تو 200 پہ بھاری ہوگے، اگر تم 100 ہو تو تم 1000 پہ بھاری ہوگے۔ یہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ 10 1000 پہ کیسے بھاری، 100 پہ کیسے بھاری ہو گئے، یہ 100 1000 پہ کیسے بھاری ہو گئے، یہ شعور ان کو نہیں ہے۔ اس پس منظر میں آیت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ دفاعی صورت میں بدر میں جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت فرمائی، فرشتگان اعظام کو اتار دیا، اور انہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی سینا کے ساتھ مل کر کے کافروں سے مقابلہ کیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم تھا کہ ہم جب تمہارا وطن چھوڑ کے آ گئے، جب ہمارا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو تم ہمارے وطن میں گھس بیٹھ کر کے ہم پر جنگ کیوں مسلط کر رہے ہو؟ تو ظلم تو کفار قریش کی طرف سے تھا، ظلم تو مشرکین مکہ کی طرف سے تھا۔ مسلمانوں نے تو اس ظلم کا صرف دفاع کیا ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ ظلم کرنا جرم ہے یا ظلم کا جواب دینا ظلم ہے؟ اور آپ کہتے ہیں اسلام ایسی ہی دعوت دیتا ہے۔ آئیے اب میں تیسری آیت کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ تیسری آیت بھی بڑی اہم ہے، اس کو بھی کوٹ کیا ہے وسیم رضوی نے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، ایک بچہ جو ہے وہ اسی آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا دیکھو ہندوؤں کے تعلق سے یہ خیال ہے اسلام کا اور قرآن کا۔ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہندوؤں کا مکے میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہاں جو بت پرست تھے وہ لات، منات، عزا، ہبل کی پوجا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر 360 سے زیادہ بت تھے، الگ الگ قبیلے کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ بات ان سے ہو رہی ہے، لیکن آئیے اس کا بھی ہم سبب نزول دیکھتے ہیں۔ آیت یہ سورہ توبہ شریف کی آیت ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پہلے سماعت کریں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو۔ اب دیکھیے یہ ذہن دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہے جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کرو، اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ مورتی پوجا کرنے والوں۔ پہلی بات تو یہی غلطی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی پوجا کرے تو وہ مشرک ہے، مگر ہر مشرک جو ہے وہ مورتی پوجا نہیں کرتا۔ ہاں، ہر مورتی پوجا کرنے والا مشرک ضرور ہے، لیکن اگر کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دریا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، تو اسے مورتی پوجا نہیں کہا جائے گا۔ وہ غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، اگرچہ وہ نہ صنم ہے، نہ وثن ہے، نہ بت ہے، نہ مورتی ہے۔ تو یہاں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ، کہ پھر اے محبوب انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، گھیرو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت سنا کر کے برین واش کر کے ہندوستان کے بھولے بھالے ہمارے ہندو بھائیوں کو سامپردائک سنکیرتا کے دلدل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اس کا بھی مطلب سمجھیں۔ اس آیت کے مضمون سے ہی ظاہر ہے کہ یہ آیت صرف اور صرف اہل مکہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کا تعلق نہ عیسائیوں سے ہے، نہ یہودیوں سے ہے، اور ہندوؤں سے تو بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف اہل مکہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ اے محبوب جب حرمت والے مہینے گزر جائیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال جس طرح مسلمان رکھتے تھے اسی طرح اہل مکہ بھی رکھتے تھے۔ ان میں محرم بھی ہے، ان میں ذی الحجہ بھی ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے جب گزر جائیں تب ان سے تم کو جہاں پکڑو مارو۔ تو پتہ چل گیا کہ یہاں انہیں پکڑ کے مارنے کی بات کی جا رہی ہے جو 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، جن کے کسٹم میں، جن کی پرمپرا میں ان 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ و پاس ہے۔ آگے ہے
کہ یہ ان اہل مکہ کے بارے میں ہے جو حرام مہینوں کا احترام کرتے تھے، جو بہت سے مسلمانوں کے قاتل تھے، بہت سے مہاجرین رشتہ داروں کو انہوں نے روک رکھا تھا، جہاں کہیں کوئی مسلمان ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے گرفتار کر لیتے تھے، کسی کو دیکھ لیتے تھے نماز پڑھتا ہوا گرفتار کر لیتے تھے، کسی کو دیکھ لیتے تھے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے گرفتار کر لیتے تھے، اور اسے قتل کر کے یا قاتلوں کے ہاتھ بیچ کر ہی دم لیتے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول کے بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جس کا اس آیت سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ ظالموں نے کیا کیا، حضرت خبیب جنہیں گرفتار کر کے اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا، بیچ دیا گیا، انہوں نے غزوہ بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے مورث کا بدلہ نہایت بے دردی اور سفاکی سے لیتے ہوئے جناب خبیب کو شہید کر دیا۔ وہ مکے میں رک گئے تھے، ان کو گرفتار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ عزیزان مکرم، انہیں مشرکین کے بارے میں انہی مشرکین کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم بھی ان سے ان کے مظالم کا بدلہ لے سکتے ہو۔ اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں، اگر انہیں پڑھ لیا جائے تو بالکل صاف ہو جائے گا کہ اس سے مشرکین کا ایک خاص گروہ مراد ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہر مشرک مراد نہیں ہے کہ جہاں پاؤ پکڑو مارو، بلکہ ایک خاص گروہ مراد ہے جو مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مارتا تھا، کلمہ پڑھنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتا تھا، نماز کی اگر کوئی پڑھ رہا خاموشی تو اسے گرفتار کر کے مارتا تھا۔ اور اگلی آیت جو اس کے بعد ہے، جب تک آپ اسے پڑھ کے نہیں اس آیت کا صحیح نتیجہ نہیں نکال پائیں گے۔ وہ آیت کیا ہے؟ الا تقاتلون، توجہ سے سنیے گا، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنین۔ بالکل فالوئنگ آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا تم ایسے لوگوں سے قتال نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے، رسول کو جلا وطن کرنے کی ٹھان لی، اور انہوں نے تمہارے مقابلے میں خود ہی پہل کی ہے؟ کیا تم لوگ ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ زیادہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم ایمان والے ہو۔ عزیزان مکرم، اس آیت نے بات صاف کر دی کہ پہلے جن مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی، مسلمانوں کو وطن سے بے وطن کرنے پر کمر بستہ رہے اور نقصان پہنچانے اور حملہ کرنے میں پہل کی۔ چنانچہ علامہ آلوسی، محمود آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس آیت نمبر 5 میں کہ جن مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اس سے یہی عہد شکنی کرنے والے مشرکین مراد ہے۔ المراد من المشرکین الناکثون، یعنی جنہوں نے عہد شکنی کی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عہد تھا، ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ اب ہم مدینے میں ہیں، آپ مکے میں ہیں، آپ ہم سے نہیں لڑیں گے، آپ ان سے نہیں لڑیں گے، صلح حدیبیہ کا موقع۔ لیکن ہوا کیا کہ مسلمانوں کے ایک حلیف بنو خزاعہ اور دوسرا بنو جزم، ان دونوں کے درمیان جنگ ہو گئی، اور موقع کو غنیمت جان کے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے حلیف جو تھے، جو قبیلہ تھا، ان پر زیادتی کی، انہیں ان کا قتل عام کیا، ان کے خون کی ندی بہا دی گئی۔ تب یہ آیت نازل کہ یہ محبوب، ان لوگوں نے عہد شکنی کیا ہے، ان لوگوں نے وعدہ خلافی کیا ہے، جن لوگوں نے عہد کو توڑا ہے، وعدہ خلافی کیا ہے، جن لوگوں نے امن اور شانتی کے دیپ کو بجھانے کی کوشش کی ہے، محبوب انہیں جہاں پاؤ مارو، جس طرح وہ تمہیں جہاں پاتے ہیں مارتے ہیں۔ اب آپ بتائیے اس آیت سے یہ سبق کہاں ملتا ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے ہمارے برادران وطن جو ہیں ان کو جہاں پاؤ مارو؟ بات جہاں کے لیے کہی جا رہی ہے وہی فٹ ہوتی ہے، ادھر ادھر کی کٹ بیٹھی سے نہیں ہوگی، اور بات تبھی سمجھ میں آئے گی جب آگے اور پیچھے کی آیتوں کو ہم پڑھیں گے۔ اب آخری، کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور اس وقت تو مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا تھا، میں چوتھی آیت کو بھی کوٹ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگلے پیر کے دن پھر میں 5ویں آیت سے سلسلہ شروع کروں گا۔ چوتھی آیت ہے، یہ آیت بھی سورہ توبہ میں ہے، آیت نمبر 14 ہے، اسے بھی بہت سناتے ہیں، اور یہ ان 26 آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم ویشفی صدور قوم مؤمن وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان سے قتال کرو۔ آپ دیکھیں جہاں تلوار اور لڑنے کی بات آتی ہے وہاں اللہ پاک جہاد نہیں کہتا ہے، قتال کہتا ہے، کیونکہ جہاد کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ ہر جہاد قتال نہیں ہے، لیکن ہر قتال جہاد ہے اگر فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں قتال کی بات یعنی لڑنے کی بات ہے۔ ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، رسوا کرے گا، تمہاری ان کے مقابلے میں مدد کرے گا اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ یہ سورہ توبہ شریف کی آیت ہے، جس سے پہلے ان مشرکین کا ذکر آیا ہے جنہوں نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، جنہوں نے یدھ ویرام کا النگھن کیا تھا۔ ان کے تعلق سے آپ نے پیچھے سن لیا۔ اس کے بعد یہ آیت ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے میں انہوں نے پہل کی۔ مسلمان تو عہد شکنی نہیں کر رہا ہے، وہ تو شانتی پری ہو کر کے مدینے میں ہے، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ توڑ کر کے یدھ ویرام کا النگھن کیا۔ اور اس یدھ ویرام کے النگھن کرنے والوں کا حکم ہے کہ انہیں جہاں پاؤ، جس طرح وہ تمہیں مار رہے ہیں تم انہیں مارو۔ اس کے تعلق سے فرمایا کہ انہی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ مشہور امام مجاہد نے نقل کیا ہے کہ اس آیت کا تعلق بنو بکر اور بنو خزاعہ کی لڑائی سے۔ یہ دو قبیلے تھے۔ بنو بکر جو تھا وہ مشرکین مکہ کا حلیف تھا، اور بنو خزاعہ جو تھا وہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ حلیف کا مطلب پارٹنر۔ پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ ان دونوں یعنی بنو خزاعہ اور بنو بکر کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، اور مشرکین مکہ نے اپنے حلیف کا ساتھ دیا، جبکہ مسلمانوں کو تو کوئی خبر ہی نہیں، وہ تو مدینے میں تھے۔ اور بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے ان کا خون بہا دیا گیا، کسی ایک نوجوان کو نہیں چھوڑا گیا۔ تب اس آیت کا نزول ہوا کہ یہ محبوب ان لوگوں نے سخت النگھن کیا ہے، اب انہیں آپ کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لیں۔ آپ بتائیں کہ اگر کوئی ہمارے ملک پہ حملہ آور ہو تو ہم کیا جوابی کارروائی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ آؤ چائنا تم گھس جاؤ، پاکستان تم گھس جاؤ، ہم دیکھتے رہیں گے؟ اس چیز کو جب تک آپ اس کیفیت کو، اس سرکمسٹانسز کو نہیں سمجھیں گے، آیت کے صحیح مفہوم تک نہیں پہنچیں گے۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حلوف جب حدیبیہ میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان نہ جنگی معاہدہ ہوا کہ ہم اب یدھ ویرام پر معاہدہ کرتے ہیں، تو اس معاہدے میں ایک دفعہ یہ بھی تھی، ایک دھارا یہ بھی تھی کہ اہل مکہ اور مسلمانوں کے حلیف قبائل پر بھی ان کا اطلاق ہوگا، یعنی نہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے، نہ ہمارے حلیف ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا مول ادھیکار نہیں چھینا جائے گا۔ لیکن ہوا یوں کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ حرم میں جہاں اسلام سے پہلے بھی لوگ اپنے جانی دشمنوں اور اعزاء اور اقربا کے قاتلوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بنو خزاعہ کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور اس عہد شکنی میں اہل مکہ نے بھرپور حصہ لیا۔ اسی لیے آیت نازل ہوئی۔ اب غور کیجئے کہ جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو اور خود ہی حملہ کرنے میں پہل کی ہو، کیا ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنا یہ سنکیرتا ہے؟ کیا ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا حکم دینا یہ آتنک کو بڑھاوا دیتا ہے؟ کیا ان کے خلاف جوابی کارروائی کر کے انہیں سچیت کرنا اور امن اور شانتی کا میسج ان تک پہنچانا کہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا اس کی حقیقت کیا ہے، ایسا کرنا کیا انتہا پسندی کہلاتی ہے؟ کیا یہ وہ جہاد ہے جسے آپ فساد سمجھتے ہیں؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ بات بھی آپ ذہن میں رہنی چاہیے کہ تم اپنا اور اپنے حلیفوں کا قتل عام دیکھتے رہو، منہ پہ منہ رکھتے رہو اور اپنی طرف سے کوئی جواب ہی نہ دو، یہ بہت بڑی کائرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب یہ تو حد ہو گئی ہے، آپ نے ایک معاہدہ امن کا طے کیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کے حلیف کے خون کی ہولی کھیلی ہے۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لیں، اور ہر مذہب اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ میں نے کچھ چیزیں کوٹ کی ہیں جسے میں اس وقت آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے۔
کہ قرآن نے جو ظالموں کے مقابلے خدا کی طرف سے مظلوموں کی مدد کی بات کی ہے، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ پہلی بار، یہ صرف اسلام نے نہیں کیا ہے، بلکہ ہر مذہب میں حق اور سچائی پر قائم رہنے والوں کو اہل باطل اور ظالموں کے مقابلے خداوندی فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مثلا رگ وید، اب میں رگ وید کی بات کر رہا ہوں، شام وید کی بات کروں گا، یتھر وید کی بات کروں گا، اب میں آیوروید کی بات کروں گا، اب میں اناجیل کی بات کروں گا، بائبل کی بات کروں گا، تاکہ آپ کو لگے کہ جب انسان مانو سے دانو بن جاتا ہے تو اس دانوں کا وध کرنا مانو کا وਧ نہیں کہلاتا، ایسے دانوں کا وਧ کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا۔ رگ وید میں ہے، خدا اسے اس طرح دعائیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کس طرح کہ اے روشن آگ، یہ رگ وید کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اے روشن آگ تو جس پر متبرک تیل ڈالا جاتا ہے، ہمارے دشمنوں کو اس تیل سے جلا دے جن کی حفاظت خبیث روحیں کرتی ہیں۔ یہ رگ وید ہے، ورس نمبر چیپٹر نمبر 12 ہے، ورس نمبر 5 ہے۔ آگے، جن کی حفاظت خبیث روحیں کرتی ہیں ان کو اس تیل سے، گرم تیل سے جلا دے، ختم کر دے۔ کیا میں یہ کہوں گا کہ رگ وید آتنکواد سکھا رہا ہے؟ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ بات ان کے لیے کہی جا رہی ہے جو ظلم اور سفاکیت کا ننگا ناچ نچاتے ہیں۔ عزیزان مکرم، تو آریوں، اب پھر رگ وید کو پھر میں کوٹ کر رہا ہوں، تو آریوں اور ویشیوں کے درمیان امتیاز کر جو ادھرمی ہیں ان کو سزا دے اور انہیں اس کے حوالے کر دے جس کی گھاس دیوتاؤں کے نذرانے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ رگ وید چیپٹر نمبر 51 آیت نمبر ورس نمبر 8۔ پس اے اندر، ابھی پھر میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں، ہم کو بڑھنے والی شوکت عطا کر، ہم کو وہ قہر اور طاقت عطا کر جو قوموں کو مغلوب کر دے، جھکا دے، ہمارے دولت مند سرہروں کو برقرار رکھ اور ہمارے راجاؤں کی حفاظت کر، ہم کو دولت اور خوراک شریف اولاد کے ساتھ عنایت کر۔ چیپٹر نمبر 54 ورس نمبر 11۔ بائبل کو بھی سن لیجیے، بائبل نے مشرکین کی نسبت سے جو لہجہ اختیار کیا ہے اسے ان اقتباس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بائبل میں کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو خطاب کر اور انہیں کہہ کہ جب تم یرون سے پار ہو کر زمین کنعان میں داخل ہو تو ان سب کو جو اس زمین کے باشندے ہیں، واسی ہیں، رہنے والے ہیں، اپنے سامنے سے بھگاؤ، ان کی مورتیوں کو فنا کر دو، ان کے ڈھالے کو، بتوں کو توڑ دو، ان کے سب اونچے مکانوں کو ڈھا دو، اور جو اس زمین کے بسنے والے ہیں انہیں نکال دو اور وہاں آ بسو، کیونکہ میں نے وہ سرزمین تم کو دی ہے، اس کے مالک بنو۔ یہ چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 50 to 54۔ اور آگے بائبل میں کیا ہے؟ اور جبکہ خداوند تیرا خدا نہیں تیرے حوالے کر دے، تو انہیں ماریو اور حرم کیجیو، نہ تم انہیں مارو اور حرم کرو، نہ تو کوئی ان سے عہد کرو اور نہ ان پر رحم کرو، تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دو، ان کے بتوں کو گرا دو، ان کے گھنے باغوں کو کاٹ ڈالو اور ان کی تراشی ہوئی مورتیوں میں آگ لگا دو۔ یہ بائبل میں ہے، تراشی ہوئی مورتیوں میں آگ لگا دو۔ ورس چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2 to 5۔ عزیزان مکرم، اب کیا کہیے گا؟ کیا یہ سب آتنکواد کی دعوت دی جا رہی ہے؟ کیا یہاں سب کو جہادی بائبل بنا رہا ہے؟ یہ رگ وید میں جہاد سکھایا جا رہا ہے، فساد سکھایا جا رہا ہے؟ نہیں، آپ کو آگے پیچھے کی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو حقیقت حال سے واقفیت حاصل کرنی پڑے گی، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کن ادھرمیوں سے دھرم یدھ کرنے کی بات رگ وید میں کہی جا رہی ہے، کن دہشت گردوں کے گھروں کو، ان کی مورتیوں کو جلانے کی بات بائبل میں کی جا رہی ہے۔ جب تک کہ آپ اس کے سیاق و سباق اور آگے اور پیچھے کے منظر کو نہیں دیکھیں گے، کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے۔ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کے ساتھ اللہ کی مدد ہونا ظلم کو روکنے کے لیے ہے۔ یہ ظالموں کا پنجہ تھا ظلم کو روکنے کے لیے۔
ایک ایسی بات ہے جو تمام مذاہب کی مشترکہ تعلیم ہے، یہ کامن ہے، کیونکہ خدا بھی ظالموں ہی کا طرفدار ہو تو پھر کون سا ایوان انصاف ہوگا جہاں مظلوموں کو ان کا حق ملے۔ اسی لیے اللہ مظلوموں سے کہتا ہے کہ ظالم تم پر ظلم کریں تو تم اسلام اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ یہی گیتا کے سار میں بھی ملے گا جو کرشنا نے ارجن کو سکھایا، یہی کورو اور پانڈو کی جنگ میں ملے گا، یہی آپ کو رام چرت مانس میں بھی ملے گا، یہی آپ کو رگ وید میں ملے گا، یہی یشر وید میں ملے گا، یہی آیور وید میں ملے گا، یہی شیام وید میں ملے گا، یہی اناجیل اربا میں ملے گا، یہی زبور الاولین میں ملے گا۔ جب جب راکشس روپی لوگ مانو جات کے مول ادھیکاروں کا کھلا ہنن کرنے لگیں تو اے ایشور کے ماننے والوں، اے اللہ کی پوجا کرنے والوں، اے ایش دودھ کو فالو کرنے والوں، تم لوگ اپنے اپنے ہتھیاروں کو ان کے خلاف اٹھاؤ جو انسانی حقوق کو چھین رہے ہیں، ان کے مول ادھیکاروں کا ہنن کر رہے ہیں۔ یہ 4 آیتیں مکمل ہوئی ہیں۔ کل انشاءاللہ 5ویں 6ٹھی 7ویں اور جتنی بھی ہو جائے گی 1 گھنٹے میں، کل نہیں سوری انشاءاللہ پیر کے دن وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے اور کوشش کریں کہ اس ٹاک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنے بھی لوگ واچ کر رہے ہیں وہ شیئر ضرور کریں تاکہ جو لوگ لائیو براڈ کاسٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے وہ بعد میں بھی اسے واچ کر لیں اور خود بخود ان آیات کا جس پر وسیم رضوی نے سوال کیا ہے اس کا بہتر سے بہتر ترین خود جواب دے سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔